اہرام دنیا قدیم کے اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اہرام کا عمل پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں الہامی بیانی ہے۔ اہرام کی ساخت و تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہے۔ اہرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ اہرام مصر کے معنی اصلیت اور تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان عظیم سنگی مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 برسوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، صوفیاء اور عام لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری آف پیرامڈ ایجپٹ۔ ناظرین، مصر کا سب سے بڑا اہرام دی گریٹ پیرامڈ آف چیوپس رہا ہے۔ یہ تراشیدہ سنگی چٹانوں کا وہ انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ذہانت اور عقل کے لیے ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت سے سینہ گیتی پر بڑی شان اور دبدبے سے کھڑا ہے۔ آج بھی جب کہ انسان نے خلا کی وسطوں اور سمندر کی گہرائیوں تک پنگھال ڈالا ہے، چیوپس کا یہ عظیم اہرام پہلے ہی کی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنسدانوں کا منہ چڑھا رہا ہے۔ نئی دریافتیں، نئے انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات و مطالعات و مشاہدات نے اس اہرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یورپین ریسرچ سوسائٹی کے بانی اور سابقہ صدر گنتھر روزنبرگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، سائنسدانوں نے حال ہی میں چیوپس کا کمپیوٹری مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھاڑے بے چینی سے سر جھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریکی میں ہیں کہ یہ اہرام کن لوگوں نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے اور آخر ان کے وجود کا سبب کیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین معلومات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تحقیقات کا مظہر ہیں، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ اہراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے واقف تھے۔ وہ اعلیٰ ترین ریاضی، ایڈوانس میتھمیٹکس کا علم رکھتے تھے۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر اہرام کے مطالعہ و تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے چند ایک کو خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خدشہ یہ ہے کہ ہماری نصابی کتب اور انسانی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرنا پڑے گا۔ مصر کے پروفیسر نے بتایا کہ یہ اہرام 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کی 25 لاکھ بلاکس استعمال کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر بلاک کا وزن 3 ٹن سے 90 ٹن تک ہے۔ چند ایک بلاکوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے ایک ملک کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ان پتھروں کے بلاک کو 1 فٹ میں کاٹ لیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ جہاں تک انسانی توانائی اور تعمیراتی سامان کا تعلق ہے تو اس اہرام کو اس صدی کی تیسری دہائی میں امریکہ میں دریائے کولیراڈو پر وار ڈیم کی تعمیر سے پہلے دنیا کے تمام تعمیراتی پر برتری حاصل تھی۔ در حقیقت آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ اہرام چیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا سما سکتے ہیں، اور پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ نیو یارک کے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ویسٹ اور انگلش ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارت بھی اس میں آ سکتی ہے۔ اس اہرام میں استعمال شدہ تعمیراتی سامان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک انگلینڈ میں تعمیر کیے گئے تمام گرجا گھروں میں استعمال کیے گئے تعمیراتی سامان کے برابر ہے۔ دنیا جہان کی تمام مشینیں مل کر بھی اس اہرام کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری یعنی 65 لاکھ ٹن وزنی ہے، اور نادریافت شدہ مکانوں، پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ بیرونی سطح کے بلاکس جنہیں غارت گر تہذیب و نڈال جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت سے منسلک ہے کہ ایک عام بزنس کارڈ بھی اس میں نہیں جا سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی نفاست سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا محال ہے۔ اکثر سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ یہ اہرام فرعون چیوپس کے زمانے میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ چیوپس نے اپنی تمام رعایا کو لیبر گینگ کے طور پر غلام بنا رکھا تھا۔ ایک مصری ماہر اہرامیات نے بتایا، ان کا کہنا تھا کہ میرے قدیم آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے پتھر کی کانوں میں سے انجناتی بلاکوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں سے گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے یا دریائے نیل سے تیراتے ہوئے غزہ تک پہنچایا، پھر انہیں ریگستان میں سے کھینچتے ہوئے اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا۔ مگر ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ
اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ انہیں پتھر کی کانوں اور پھر اس مقام تک لے جانا تھا جہاں اہرام تعمیر ہونا تھا۔ انہیں سپاہیوں اور نگرانوں کی ضرورت تھی۔ ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ رات کو کہاں سوتے تھے؟ یہ ممکن تو نہیں تھا وہ رات بھر صحرا میں گزارتے ہوں۔ پھر وہاں ہزاروں فورمینوں، سپروائزروں، مستریوں اور ان کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے ایک عظیم گروپ کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر سکے۔ پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ جناتی بلاک کاٹنے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں غلام تھے۔ انہوں نے کانوں سے پتھروں کے سلوں کو کاٹنے کے لیے کس قسم کے آلات و اوزار استعمال کیے تھے؟ اس زمانے میں نہ ڈائنامائٹ تھا اور نہ کسی اور قسم کا دھماکہ خیز مادہ۔ پھر انہوں نے کس طرح چٹانیں توڑیں؟ اس کام کے لیے انہوں نے کس اوزار کو استعمال کیا؟ چٹانوں سے پتھر توڑنے کے بعد انہوں نے بلاک کیسے بنائے؟ ان میں سے بے شمار بلاک اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں کہ کہیں ذرا سی بھی دراڑ یا شکاف دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح پتھروں کو دبانے کے لیے کم از کم 2 ٹن دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قدر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کون سا آلہ استعمال کیا تھا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ایجپٹ پیرامڈ کے اگلے حصے میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔